أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاتحہ کا نام السبع المثانی. اور سبع المثانی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں نماز میں چونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. سبق مانے 7 ہوتا ہے چونکہ 7 آیتیں ہیں. المثانی دہرایا جائے چونکہ ان آیتوں کو نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے اس لیے سبع المثانی کہا جاتا ہے. اس لیے یا یہ کہ اس کا نزول 2 بار ہوا ہے. ہاں مکہ میں بھی ہوا ہے مدینہ میں بھی ہوا اس لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. اور 2 مرتبہ نزول سے کیا مراد ہے شیخ؟ 2 مرتبہ آئی ہے یہ سورت. یہ سورت اس کی فضیلت میں ایک یہ ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا. پھر وہ فرشتہ نازل ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا اور اس نے آپ کو خوشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول آپ 2 نور سے خوش ہو جائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اور وہ دو نور یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر. اس کا مطلب ہے اور یہ بعد کی بات ہے. اور مکی ہونے کا ثبوت یہ ہے ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز کا رکن ہے. نماز مکہ میں فرض ہوا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکہ میں نازل ہوا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں جو کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یہ آیت سورہ نحل کی ہے اور سورہ نحل مکہ میں نازل ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ مکہ میں بھی یہ سورت نازل ہو چکی تھی. اور سورہ فاتحہ کا نام ابھی کتنا ہوا؟ فاتحۃ الکتاب اور ام القرآن اور شافیہ یعنی شفا بخشنے والی, صلاۃ بھی ہے نا, رقیہ, سبع المثانی, یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ بدعات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ فاتحہ جو پڑھا جاتا ہے کچھ عقیدہ اس کے بارے میں رکھا جاتا ہے. جمعہ کے دن فاتحہ پڑھنا, نماز کے بعد فرض نماز کے بعد فاتحہ پڑھنا یا اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھنا, قبرستان میں فاتحہ پڑھنا, جنازے کے بعد فاتحہ پڑھنا یا اسی طرح مردے کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم آنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا, یہ سب بدعات میں سے ہے. ان کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. انہی بدعات میں سے ایک اور بدعت کا تذکرہ آج ہوگا. وہ بدعت یہ ہے قرآن خوانی, قرآن پڑھنا. آج یہ بھی مطلب رواج, یہ رسم یہ آج عام ہو چکا ہے کہ مردے کے ایصال ثواب کے خاطر لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں, مجلسیں منعقد کراتے ہیں اور ان مجلسوں میں یا تو وہاں میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں یا یہ کہ پیشہ ور قرآن خواں کو بلایا جاتا ہے اور وہ جیسے تیسے کر کے قرآن ختم کر کے اور اس کا ثواب میت کو بخشتے ہیں. یہ قرآن خوانی بلکہ اب تو یہ ایک طرح کا رسم بن چکا, پیشہ بن چکا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے میلاد خواں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں ایسے ہی قرآن خواں بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کی اجرت بھی حسب حیثیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کوئی زیادہ اجرت لیتا ہے, کوئی کم اجرت لیتا ہے. اور مدارس دینیہ کے طلباء, حفاظ اور قرہ, یتیم خانے کے طلباء, ان کے روزی کا ایک طرح کا مخصوص ذریعہ بن چکا ہے قرآن خوانی. جہاں تک ہم اسلامی شریعت میں اس کا حکم دیکھتے ہیں تو اسلامی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے
اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عہد صحابہ میں یا تابعین میں اس کا کہیں ذکر آتا ہے۔ اور جتنی اہمیت یہ آج کے زمانے میں سے دی گئی ہے اتنا ہی غیر اہم خیر القرون میں تھا یہ، اور جتنا چرچا اس کا آج ہو رہا ہے اتنا ہی خیر القرون میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مجہول تھا اور یہ غیر معروف تھا، کہیں ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے۔ ایصال ثواب شریعت میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایصال ثواب کے صرف 3 طریقے معلوم ہوتے ہیں، یعنی 3 طریقوں کا ثبوت ملتا ہے۔ کون طریقہ؟ پہلا طریقہ یہ ہے دعا۔ اگر کوئی شخص مومن مشرک اور کافر نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنا مشروع ہے، اور خاص طور پر والدین کے حق میں اولاد کی دعا یہ تقریباً ثواب جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ جو لوگ بعد میں آئے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ سبقت لے جا چکے ہیں، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور کپٹ نہ رکھ۔ اور اذان کے بعد پوری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود کی دعا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو پہلی چیز جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے دعا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ثواب جاریہ ہے، یعنی کوئی آدمی ایسا کام کر جائے کہ جس کا ثواب اس کو ملتا رہے، مستقل ملتا رہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قرآن وقف کر دیا، مسجد بنوا دی، سرائے بنوا دی، درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، کسی یتیم بچے کو پڑھا دیا، اس طرح کے کام کوئی اگر آدمی کرتا ہے، یا کوئی مردہ سنت تھی اس کو زندہ کر دیا، اس طرح کا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسے ہیں کہ جس سے اس پہ عمل کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کون کون؟ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ کر دیا ہو جو جاری ہو، یعنی اس سے اس صدقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، منفعت اس کا نفع مستقل ہو، مستمر ہو، تو اس کا ثواب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی علم وہ چھوڑ جائے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ اٹھایا جاتا رہے، تو جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جس کو آپ نے پڑھایا اس نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے تیسرے کو، اس نے اور کسی کو، جب تک وہ علم پڑھایا جاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسری چیز جو ایصال ثواب کی ہے وہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ، ایسا ثواب جو جاری ہو، مستمر ہو، پائیدار ہو، ہمیشہ ہوتا رہو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نیابت ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے طرف سے کوئی عمل کر دیں، لیکن یہ اس میں پوری آزادی نہیں ہے کہ آپ جو عمل چاہیں کسی کی طرف سے کر دیں، نہیں، جو عمل احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہے اتنے اس میں اگر کوئی نیابت کرے گا تو اس کا ثواب منوب عنہ جس کی طرف سے نیابت کی گئی ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اور پورے احادیث کے ذخیرے میں صرف 2 عبادت ایسی ہے کہ جس میں نیابت مشروع ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کون کون 2 عبادت ہے؟
ایک تو حج و عمرہ ہے اور دوسرا روزہ ہے. حج اور عمرہ اور دوسرا روزہ، ان دو کے علاوہ اور کوئی کسی عبادت میں نیابت مشروع نہیں ہے. حج کے بارے میں کئی روایتیں آئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک عورت بنو جوہینہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کیے بغیر وہ فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ان کا قرض ادا نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا ہاں. تب کہا اللہ کا حق ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص اگر وہ زندہ شخص ہے تو وہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عجز اور عدم استطاعت پایا جاتا ہو، یعنی وہ خود وہ عمل نہ کر سکتا ہو تب وہ کسی کو اپنی زندگی میں اپنا نائب بنا دے. یعنی اتنا مجبور معذور ہو، بیمار ہو کہ اس کے شفا کی امید نہ ہو، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ سواری پہ نہ چل سکتا ہو، تب اس کے لیے یہ مشروع ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنا دے اور وہ اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کا فریضہ جو ہے ادا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو حج بدل کہا جاتا ہے. ہاں حج بدل، یعنی بدل کسی کے بدلے میں کوئی حج کرے اسی کو حج بدل کہتے ہیں. اور حج بدل کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص کسی کے طرف سے نائب ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خود پہلے اپنے طرف سے کر چکا ہو، یعنی حج یا عمرہ اپنے طرف سے وہ کر چکا ہو تب وہ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہو. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا کہ وہ لبیک ان شبرما پکار رہے ہیں حج میں، لبیک ان شبرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی دوست ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے طرف سے حج کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ پہلے تم اپنے طرف سے حج کرو پھر بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا. معلوم یہ ہوا کہ حج بدل کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود پہلے اپنے طرف سے حج کیا ہو پھر کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہو. اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین وصیت کریں یا نہ کریں، حکم دیں یا نہ دیں، ان کے طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے نہ بھی کہا ہو، وصیت نہ بھی کی ہو، ان کے مرنے کے بعد بھی آدمی زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی وہ ان کے طرف سے حج کر سکتا ہو، لیکن شرط یہ کہ اگر زندگی میں ہو تو معذور ہوں اس کے باوجود تب آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی اولاد ہی حج کرے، جیسے بھی جو میں نے حدیثیں بیان کی اس میں یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں ذکر ہے، عورت آئی، بیٹی آئی یا بیٹا آیا، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی بھی اگر کسی کی طرف سے حج کرے تو حج کر سکتا ہے. یہ ہوا حج کے بارے میں. دوسری جو نیابت کی جو مشروع ہے وہ روزے میں نیابت مشروع ہے، لیکن حج اور روزے میں فرق ہے. حج کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ جس کی طرف سے نیابت کی جائے وہ زندہ ہو اور معذور ہو تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہو، یا فوت شدہ ہو تو کیا جا سکتا ہو. روزے میں یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہو. کسی زندہ کی طرف سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے خواہ وہ معذور ہی کیوں نہ ہو. فرق سمجھے کہ نہیں؟ یعنی زندہ کے طرف سے روزہ رکھنے کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ پر 1 مہینے کا روزہ فرض تھا
لیکن وہ روزہ رکھے بغیر وفات پا چکی، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہو اور اس پر روزہ فرض رہا ہو تو اس کا ولی اس کے طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیابت صرف 2 عبادت میں فرض ہے، اس کے مشروع ہے، اس کے علاوہ اور کسی عبادت میں نیابت مشروع نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ انہی روزے اور حج پر قیاس کرتے ہوئے دوسری عبادتیں بھی دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک قرآن خوانی بھی ہے۔ اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے کہ نماز پڑھنا کسی غیر کی طرف سے نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی طرح سے روزہ رکھیے قرآن خوانی کا بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور قرآن خوانی کا جو رواج آج اتنا عام ہو چکا ہے وہ علماء کی عدم توجہی کی وجہ سے آج اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اس پر کچھ سننا، اس کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بے شمار افراد فوت ہوئے، کہیں کسی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بارے میں قبرستان پر یا کسی مسجد میں یا کسی محفل میں قرآن خوانی کی محفل منعقد کی گئی ہو۔ اس لیے قرآن خوانی کی محفل منعقد کرنا خواہ قبرستان پر ہو یا مجلس میں ہو یا گھر پہ ہو، یہ درست نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میت کو دفن ہونے کے بعد اتنا کہتے تھے، دفن ہونے کے بعد استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، کہ ان کے لیے مغفرت طلب کرو اور ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی ان سے پوچھا جائے گا۔ تو استغفار اس کا ثبوت آتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کسی روایت میں ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت پڑھتے ہوں یا کوئی سورہ یاسین پڑھا ہو یا سورہ بقرہ پڑھا ہو یا درود شریف پڑھا ہو یا یہ کہ قل هو اللہ احد پڑھا ہو، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ نے ایک جگہ ایک قبر کی زیارت کی تو آپ خود روئے اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے سب کو رلا دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ یہ حدیث بہت نازک حدیث ہے اور یہ بہت نازک موضوع ہے، لیکن بات آئی تو میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، آپ کی سنت سے جو چیز ثابت ہے، وہ کیا ثابت ہے؟ میت کے لیے استغفار کرنا، یہ چیز ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قبروں پر کوئی چیز پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی باتیں میں نے پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کو جن چیزوں سے فائدہ ملتا ہے، ایک تو یہ کہ ثواب جاریہ، جس کی دلیل وہ ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں سے۔ اور دوسرا یہ کہ
اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کر دے، کوئی ایسی سنت جو معاشرے میں مٹ چکی ہو، لوگ اس کو بھول چکے ہوں، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اور اگر کسی نے اس کو زندہ کر دیا ہو تو اس کو خود ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اتنے لوگوں کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس شخص نے کوئی ایسی سنت کوئی طریقہ رائج کیا، لیکن یہاں پہ سنت سے مراد یہ نہیں کہ بدعت، دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ مراد یہی ہے کہ سنت کو جس نے زندہ کیا تو اس کو خود اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سنت کو زندہ کر دے تو اس پر عمل جتنے لوگ عمل کریں گے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اگر کسی شخص نے دوسرے کی طرف سے اگر صدقہ کر دیا ہو تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن احادیث میں عام طور پہ جو صدقہ کا ذکر آیا ہوا ہے وہ اولاد کا آیا ہے۔ جتنی حدیثیں آئی ہیں اولاد نے پوچھا ہے، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی تو وہ صدقہ کرنے کو بولتی، وصیت کرتی، تو کیا میں ان کے طرف سے صدقہ کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنے والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے والدہ کو ثواب ملے گا، ان کی مغفرت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ ام سعد کے لیے ثواب کے لیے ہے۔ انہوں نے اعلان اس لیے کیا تھا کہ اس وقت عام طور پہ پانی وغیرہ بیچا جاتا تھا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عام ہے، کوئی بھی آدمی آ کر کے اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے قرض کو ادا کر دیا تو وہ قرض کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا، اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی مقروض ہوتا تھا، قرض ہوتا تھا تو جنازے کی نماز اس وقت نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ کوئی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لے۔ تو آپ نے پوچھا، اور پھر جب وہ بیت المال میں پیسے آ گئے تو بیت المال سے آپ خود اس کی قرض ادا کر دیتے تھے اور پھر اس پہ جنازے کی نماز پڑھتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے لیے مقروض تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو۔ انہیں میں سے کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ قرض کیا کریں گے۔ تب آپ نے نماز جنازہ پڑھا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے اگر قرض ادا کر دے تو قرض کی ادائیگی بھی دوسرے کی طرف سے ثابت صحیح ہوگی۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اس دعا سے بھی میت کو فائدہ ملتا ہے، مومن بھائی کے دعا سے بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان سب حدیث جتنا میں نے بیان کیا اس میں کہیں بھی قرآن خوانی کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی روایت میں بھی قرآن خوانی کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خوانی یہ درست نہیں ہے، قبروں پر قرآن پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، نفل نماز گھروں میں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ اگر قبرستان پہ یا مردے کے لیے قرآن پڑھنا مشروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم تھے وہ ضرور اس کی طرف آپ کو رہنمائی کرتے، اور آپ کا یہ کہنا
कि कुरान अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसका मतलब ये है कि और घरों में कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसका मतलब ये है कि कब्रिस्तान पर नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। और किसी भी रवायत में साबित नहीं है कि सहाबे किराम ने या किसी ने ताबईन ने कब्रिस्तान पर कुरान ख्वानी की हो। अब्दुल्ला बाली एक आलिम गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि अगर कुरान की वजह से, कुरान ख्वानी की वजह से मैयत की मग़फ़िरत हो जाती तो कोई मुर्दा जहन्नम में नहीं जाता, इसलिए कि कुरान का इतना अजीम सवाब है कुरान पढ़ने का कि एक नेकी पर 1 हरफ पे 10 नेकी मिलती है, 10 नेकी मिलती है। तो क्यों ना कब्रिस्तान पर टेप रिकॉर्ड लगा दिया जाता और तिलावत होती रहती और उससे फ़ायदा उठाता रहता। और कुरान जो है, कुरान आप जानते हैं, कुरान ये जिंदों के लिए नाजिल किया गया है, मुर्दों के लिए नहीं नाजिल किया गया। कुरान में आप देखते हैं अहकाम हैं, आदाब हैं, हलाल और हराम का भी जिक्र है, उससे मुर्दों को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है लियुनज़िरा मन काना हय्य व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, कि कुरान के नुज़ूल का मकसद ये है ताकि इससे जिंदों को डराए, लियुनज़िरा मन काना हय्यन, ताकि इसके ज़रिए डराए मन काना हय्यन, जो जिंदा हो, व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। कुरान के नुज़ूल का मकसद ये है कि ईमान और अमल करने वालों को इनाम की बशारत दे, और जो काफिर हैं, नाफरमान हैं, उनको सज़ा की बशारत दे। कुरान इसलिए नाज़िल किया गया है ताकि कुरान पर अमल किया जाए, उसके हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। और पिछली किताब, कोई किताब ऐसी नहीं नाज़िल हुई कि जिसको मुर्दों पर पढ़ा जाता रहा हो, कोई किताब ऐसी नहीं नाज़िल हुई जिसको मुर्दों पर पढ़ा जाता रहा हो या जिसे उजरत लेकर के पढ़ा जाता रहा हो। और उलमाए किराम ये लिखते हैं कि जब उजरत लेकर के कुरान पढ़ा जाएगा तो उसका सवाब खुद पढ़ने वाले को नहीं मिलेगा, और जब पढ़ने वाले को नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे को वो कैसे बख्श सकता है। अक्सर उलमाए किराम ने यही कहा है कि अगर कोई शख्स कुरान पढ़ेगा तो सिर्फ उसको सवाब मिलेगा, दूसरे को सवाब नहीं मिलेगा। और नियाबत में और हदिया करने में यही फ़र्क है कि नियाबत तो साबित है, नियाबत में ये होता है कि आदमी किसी की तरफ से अमल करता है, जैसे ये कहता है लब्बैक अन फलां, या दिल में नियत करता है कि मैं फलां की तरफ से मैं हज कर रहा हूँ, ये नियाबत होती है। और हदिया देना ये होता है कि आदमी अपने तरफ से अमल करता है, यानी खुद अपना अमल करता है और फिर ये कहता है कि इसका सवाब फलां को बख्श दिया जाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नियाबत का सबूत तो है शरीयत में, लेकिन ये सवाब बख्शने का सबूत सल्फ़ ना तो शरीयत में कहीं है और ना सल्फ़ सालिहीन के यहाँ इसका कोई रवाज था, और सल्फ़ सालिहीन के तरीके से निकलना ये दुरुस्त नहीं है। खुलासा, पूरे दर्स का खुलासा ये है कि कुरान ख़वानी या कुरान पढ़ करके और उसका सवाब बख्शना, या और रोज़ा और हज के अलावा और कोई इबादत में किसी की तरफ से नियाबत करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें तमाम बिदअत के तरीक़ों से बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शेख, कब्रिस्तान पे जाके सही तरीका दुआ मग़फ़िरत करने की होता है। कब्रिस्तान की ज़ियारत का सिर्फ और सिर्फ 3 ही मकसद बयान किया गया है। एक तो ये कि आप वहाँ जाके उनको मुर्दे को सलाम करें, यही आपने आदाब सिखाया, अस्सलामु अलैकुम अला दियारि मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, जो दुआ है ये सिखाया है। दूसरा ये कि उनके लिए आप दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत करें, यानी मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मग़फ़िरत कैसे, अपनी ज़ुबान में करें या फिर कैसे भी, किसी भी ज़बान में करें। कुरान की सूरा पढ़ के पढ़ें। अगर कोई दुआयात कोई है जिसमें दुआ हो उनके लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान समझ करके नहीं पढ़ेंगे, दुआ समझ करके पढ़ेंगे। और तीसरी जो है, जो मकसद है वो आखिरत की याद, यानी आप कब्रिस्तान पे ये जा करके अल्लाह से भी अपने लिए नहीं मांग सकते कि आप वहाँ पे ये समझ करके जाएं अक़ीदा रख करके कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की कब्र है और यहाँ पे जा करके हम अल्लाह तबारक तआला से मांगेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास जा करके आप ये अक़ीदा रखें कि यहाँ पे दुआ कबूल होती है और जा करके अल्लाह से मांगे, साहिब कब्र से नहीं।
अल्लाह से मांगे, ये भी मशरू नहीं है, ये भी सल्फ़ सालिहीन के यहाँ इसका नहीं। आप कहीं बड़ी आप कहीं से भी जाएं, आप मांग सकते हैं। हाँ, अगर कब्रिस्तान पे जाएं और आपको दुआ मांगनी है तो साहिब कब्र के लिए दुआ मांगे, अपने लिए दुआ ना मांगे। कब्र पे जाके इज्तिमाई दुआ भी कर सकते हैं? नहीं, इज्तिमाई दुआ का भी सबूत नहीं है, इज्तिमाई दुआ का भी सबूत नहीं है। सर मिसाल के तौर पे जो है तो कब्रिस्तान गए हम, अब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मतलब करना चाहते हैं, हाँ, तो कैसे करें? एक मिसाल बताएं आप। मिसाल के तौर पर आप वहाँ जा करके आपने सलाम पढ़ी, सलाम पढ़ने के बाद आप वहाँ पे कहें ऐ, जैसे जो हदीस है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, या ये कहें ऐ अल्लाह तो तमाम मोमिन मर्दों को, या यहाँ पे जो सारे लोग मदफून हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनके कब्रों को कुशादा कर दे, अज़ाब कब्र से उन्हें महफूज रख। इस तरह की दुआएं आप वहाँ पे कर सकते हैं। सूरह फातिहा वगैरह पढ़ना या चारों कुल पढ़ना? कुछ नहीं बताया, नहीं कि सूरह फातिहा का या कुल का या दरूद शरीफ पढ़ने का या सूरह यासीन पढ़ने का या सूरह बकरा पढ़ने का, किसी भी सही हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। सही हदीस में, किसी सही हदीस में नहीं, जिससे दुआ के लिए कि दुआ करने के लिए जो आदाब नहीं कि अल्लाह की तस्बीह बयान करना, दरूद शरीफ को वो पढ़ सकते हैं। उसके बारे में भी अगर इस तरह का होता, अगर ये पढ़ने का होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दुआ सिखाए कब्रिस्तान वो दुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र होता। आपने नहीं जिक्र किया है, आपने नहीं सिखाया। कौन सी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, उसमें क्या अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र है। उसका मतलब ये है, ये मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस मौके पे आपने कोई ख़ास दुआ अगर सिखाई है हमारे लिए, तो हम उसी दुआ को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे नहीं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और वो पढ़ें। जो दुआ आपने जिस मौके के लिए किया, जैसे अस्सलामु अलैकुम अहला दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून, नसअल्लाहु लना व लकुमुल आफिया, वहाँ पे जो हमें दुआ सिखाई खाली हम वही दुआ ये पढ़ेंगे। भी तो दुआ ही हो गया ना। कौन सी? यही जो दुआ पढ़े कब्रिस्तान की, हाँ। ये तो भी उनकी मुर्दों के लिए दुआ हो गई। हाँ, दुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने दुआ के आदाब सिखाए, ये आम दुआ के लिए है। और जहाँ आपने जिस मौके के लिए आपने कोई ख़ास दुआ सिखाई है, आपने वही दुआ, जैसे बताया था कि मिसाल के तौर पर जैसे वहाँ जाकर सफ़ा मरवा पे जो दुआ आपने सिखाई है, तो हम वहाँ पे जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह हम नहीं पढ़ेंगे वही में, बल्कि इससे पहले मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सहाबे किराम इस सिलसिले में बहुत हसास होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहब अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने एक शख्स को छींक आई, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, वलाकिन मा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छींक की दुआ ये नहीं सिखाई है, हमने छींक की दुआ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई है। मालूम ये हुआ कि अगर किसी ख़ास मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ख़ास दुआ सिखाई है, तो हम उसी दुआ की पाबंदी करें, उसमें हम अपने तरफ से कोई इजाफा ना करें। इसलिए उन्होंने वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ वो दरूद ही पड़ा था। अगर आज के लोग होते तो कहते देखो इनसे बड़ा गुस्ताख कौन है, हाँ कितना बड़ा गुस्ताख है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना इनको गवारा नहीं, देखो इन्होंने टोक दिया है, पक्का वहाबी है नहीं। लेकिन वो सबसे यानी आता है कि सबसे ज़्यादा आशिक़ रसूल और आपकी सुन्नत की इत्तिबा करने वाले इब्न उमर थे। उन्होंने उनको ये गवारा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ास दुआ हमें सिखाई उससे हम सरे मुँह तजावुज़ करें। उन्होंने ये कहा था। हाँ, इब्न उमर ने रोका था सामने वाले को, जिसने कहा था वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने का क्या मसला है? असल में मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करना बहुत इख्तिलाफी मसला है, और उसमें जो रवायत सिर्फ आई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आई है, वो भी मतलब मुतकल्लम फी है, उसके बारे में भी कलाम किया गया है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जो रवायत आई हुई अगर उसको सही माना जाए, उसमें ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कुर्बानी करते थे, एक अपने और अपने घर वालों की तरफ से और एक पूरी उम्मत की तरफ से, और उम्मत में जिंदा और मुर्दा सारे लोग शामिल होते थे। और उलमा ने ये भी कहा है चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हदीस में आता है कि हमारे खुद नफ्स से भी ज़्यादा आप करीबी हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, या रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
وہ مومنین کے ان کے نفس سے بھی زیادہ حقدار ہیں. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مالک کی حیثیت سے تھے, ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس لیے آپ پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے, اور قربانی بھی ایک طرح کا صدقہ ہے یہ بھی. اور میں نے کہا کہ صدقہ جو ہے یہ صدقے کا ثواب مل سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی اوپر عمل کریں, اور مردے کی طرف سے اور سارے جو ثابت ہے وہ آپ ہم کریں. عام صدقہ دیں, قربانی کا چونکہ اس کے بارے میں خود اختلاف ہے, اس لیے اس کو چھوڑ کر دوسرے آپ صدقہ کریں اس کی طرف سے. اور سب سے بہترین صدقہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ وہ کریں آپ. اور یہ قرآن خوانی جو ہے نا, جو مریض جو سکرات کی حالت میں رہتا ہے, ہاں اس کے بارے میں بھی جو روایت آئی ہے اقرؤوا علی موتاکم سورۃ الیاسین, وہ بھی ضعیف روایت ہے. اتنا صرف آتا ہے کہ میت جب سکرات کی حالت میں ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے, لا الہ الا اللہ, اور وہ بھی نہیں کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ, آپ وہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, بس تھا وہ بھی اس کو بھی یاد آ جائے, وہ بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر دے. تو سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں. سورہ یاسین پتہ نہیں, سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں ثابت ہے, ضعیف روایت ہے, اس لیے وہ سورہ یاسین پڑھنا بھی بدعت ہے. ہمارے یہاں بھی پہلے لوگ پڑھتے تھے, لیکن جب معلوم ہو تو لوگوں نے چھوڑ دیا. مسجد نبوی جا کے یہ عقیدہ سے دعا مانگا جائے گی, عظیم جگہ ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کرتا ہے. آپ مسجد نبوی میں جا کے مانگے کوئی حرج نہیں, مسجد حرام میں جا کے مانگے کوئی حرج نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس عقیدے سے مانگے تو غلط ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ چیز خیر کا باعث ہوتی تو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے محبت کرنے والے تھے اور خیر کی طرف وہ زیادہ ہم سے سبقت کرنے والے تھے, صحابہ کرام وہاں جا کر کے دعا مانگتے آپ کے قبر کے پاس جا کر کے. لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر کے وہاں انہوں نے دعا مانگی ہو. تو آپ کو دعا مانگنا ہے تو آپ قبلہ رو ہو کر کے آپ جا کر کے دعا مانگیے, مسجد نبوی میں کہیں بھی دعا مانگیے, لیکن قبر کے سامنے قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ درست نہیں ہے. علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے. شیخ صاحب یہ زندہ یا مردہ کے لیے دعا کرتے ہیں ایکسٹرا عمرہ کے بعد, کیا بتایا, میں بتایا کہ نہیں کر سکتے, یا حج یا عمرہ, اور طواف کرنا بھی نہیں درست ہے. عمرہ کریں گے اس کا طواف تو کریں گے, اس کے علاوہ وہ الگ میں بتایا نا کہ عمرہ اگر کوئی کر رہا ہے, پورا حج کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. صرف طواف نہیں کر صرف سکتے, طواف نہیں کر چاہے وہ سکتے. زندہ ہو یا مردہ. صرف طواف کا ثبوت نہیں ہے, اگر صرف طواف کا بھی ثبوت ہوتا تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں, لیکن چونکہ صرف طواف کا ثبوت نہیں ہے, نہ زندہ نہ مردہ, اس لیے ہم نہیں کریں گے. زندہ یا مردہ کسی کے لیے کسی کی طرف سے بھی طواف کا ثبوت, خالی طواف کا ثبوت نہیں ملتا. طواف یا سعی اس کا ثبوت نہیں ملتا. ہاں اپنے طرف سے نفل طواف بالکل کریں. ہاں صحیح کا نہیں, طواف کا ذکر آتا ہے, صحیح کا ایکسٹرا صحیح کا ذکر نہیں, خالی طواف. ولیطوف بالبیت العتیق ہے, طواف کا صرف آتا ہے. بلکہ طواف کا یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں جائے تو وہ بجائے اس کے کہ تحیۃ المسجد پڑھے, وہ جا کر کے طواف شروع کر دے. یعنی اس کے لیے ایک طرح کا تحیۃ المسجد یا مسجد حرام کا تحیہ طواف ہی ہے. اگر وقت ہے اس کے پاس تو طواف کرے. طواف کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کیا ابھی میں کہہ رہا ہوں, وہی تو دوہرا رہے میں کہیں کچھ سوچ رہا تھا. کیا ہم کریں. تو حاضر جناب ہو کر کے بیٹھا کریں بھائی. شیخ کسی کے انتقال کے بعد سے ہمارے یہاں 2 روز 3 روز کے بعد سے یہ قرآن خوانی کا سسٹم ہے کہ بھاڑے پہ بلا کے قرآن خوانی کرانا. ان کو نہ کرا کے اگر گھر کے فرد بیٹھ کے اگر پڑھتے ہیں وہ بھی تو یہ بھی نہیں یہ ہے, بتایا کہ نا قرآن خوانی پڑھنا ہی کسی اور کی خاطر وہ فائدہ نہیں. نہیں. اگر اس طرح کا اگر ہوتا تو صحابہ کرام کے یہاں اس کا ثبوت ہوتا. اللہ کے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے, آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فوت ہوئے, لیکن کہیں بھی نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں نے یا ان کے گھر والوں نے بیٹھ کر کے اس طرح کیا ہو. بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ میت کے دفن ہونے کے بعد گھر میں جمع ہونا اور لوگوں کو کھانا کھلانا, یعنی میت والا لوگوں کو کھانا کھلائے, اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوحہ سمجھتے تھے. یہ نوحہ میں داخل ہے, یعنی خود اس کو کھلائیں. آپ مصیبت اس کے یہاں آئی ہے, آپ کھانا پکوا کر کے خود جا کے اس کو کھلائیں. یہ نہیں کہ آپ جا کر کے خود اس کے یہاں جا کر کے کھائیں اور وہ بیچارہ وہ ایسے مصیبت کا مارا ہوا ہے اور اس پر اور بوجھ اضافی بوجھ ڈالیں.
ये गलत है। और दो इस तरीके को सहाबे कराम कहते हैं, हम इसको नौहा में शुमार करते हैं। नौहा जो आता है कि नौहा करने वाले पर ये होगा जो वईद आई है उसमें हम इसको शुमार करते थे। 2 दिन के बाद से फकीरों को खिलाना, गरीबों को खिलाना, ये फकीरों को वक्त मुकर्रर करके 40वें दिन या हर 40वें दिन में हर हाँ, जुमेरात को हाँ, खिलाना, बिल्कुल। या ईद के दिन या जुमा के दिन खिलाना, ये वक्त मुकर्रर करके ये खिलाना ये सही नहीं है, ये बिदात है। वक्त मुकर्रर करके मदरसे के तालिब इल्म को बुला के 40 वहाँ से 50 वहाँ से और या ऐसे जुमेरात का दिन 100-150 बुलाते हैं और खिलाना, या कोई खास दिन 12वीं या 30वीं या 13वीं ये सब मुकर्रर करके खिलाना ये नहीं दुरुस्त है। हाँ, कभी आप मैंने खिला दिए और वो भी ये समझ करके कि मतलब रिया नमूद ना हो, मतलब रिया नमूद दिखावा ना हो। हाँ। बहुत सारे लोग इसके मतलब लिए करते हैं कि नियत हाँ, ये होनी चाहिए, वाह वाही हमारी हो जाए, लोग समझे कि हाँ कितना बड़ा भंडारा किए, कितना पैसा खर्च किए। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये भी पाया गया तो अकारत कर देता है पूरे अमल को। अगर किसी चीज में, किसी अमल में रिया नमूद शोहरत अगर की ख्वाहिश पाई गई तो वो पूरा अमल ही बातिल हो जाएगा। वो खिलाने का नियत क्या होना चाहिए? उस तरह से अगर हम खिलाते हैं दिन फिक्स करके नहीं, कभी भी हम फकीर को बुलाए 10 फकीर को खिला रहे हैं अगर, लेकिन हमारे मन में है कि हम उसकी सवाब की खातिर जो इंतकाल हुए हैं तो पता नहीं कि सवाब के फकीर को खिला दें, फकीर को पैसा दे दें, वही तो सदका, चाहे खिलाना या पैसा देना यही सदका है। फकीरों के साथ अपने लोग और बेहतर यही है कि बजाय इसके कि खिलाने के आप उसको चुपके से पैसे दे दें, जितना आपको पैसा खर्च करके खिलाना है, बजाय इसके कि लोग समझे कि हाँ वो भंडारा किए हुए हैं, उनके मैयत के उसमें खिला रहे हैं। इसके बजाय कि आप चुपके से पैसा दे, सबसे बेहतर है। और लाजिम का खिलाना ही चाहते हैं तो दूसरे दिन का इंतजाम के बाद ही ना रसिक साहब, बहुत सब तरतीब ये होता है कि लोग जो है जुम्मा को पार्टी रखते हैं या खमीस को पार्टी रखते हैं। देखिए, पार्टी रखना अलग बात है, पार्टी रखना, दावत करना ये अलग बात है। अगर किसी सवाब की नीयत से, कोई इबादत की नीयत से अगर पार्टी मतलब वो रखें तब ये गलत होगा। तो आप किसी भी दिन आप खिला सकते हैं, जो चीज़ हलाल चीज़ है उसको कभी भी, क्योंकि जुमा को इसलिए लोग पार्टी रखते हैं कि जुमा के छुट्टी का दिन होता है, वक्त मिलता है पकाने का, खिलाने का, खुशी मनाने का, तो आदमी वो करता है। लेकिन अगर इबादत की नीयत से अगर करेंगे वो बिदात होगी। अच्छा, सवाब जारिया किसी के नाम से किया जा सकता है? जरूरी कि हम अपना ही सवाब जारिया खुद हम करेंगे? तरफ से आप कर सकते हैं। वो साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मैं अपने माँ के तरफ से क्या सदका करूँ, तो आपने फरमाया पानी, तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया। तो इस तरह से अगर कोई शख्स अपने वालिद मुतवफ़ा वालिद की तरफ से अगर मतलब मस्जिद बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, किताबें वक्फ कर दी, लाइब्रेरी कायम कर दी, दीनी लाइब्रेरी, तो वो हो जाएगा, साबित है। यानी कि कुल मिला जुला के ये है कि कुरान की पढ़ने से जो नेकी मिलती है वो खुद ही पढ़ेंगे तो मिलेगी, भाड़ा से पढ़वाने से काम नहीं चल रहा है। हमारे अंदर एक यही चलता है तो उमा एक लड़का जो है 10 कुरान 20 कुरान माता की मतलब 50। वो तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग पहले पढ़े हुए होते हैं, हाँ पहले पढ़े हुए होते हैं और उसको बखदल मैंने जो पहले साबका किसी जमाने में जो पढ़ा था उसको फला के लिए एक सवाल किया गया कि मतलब जो तुम्हारे पास इतनी कुरान कैसे, उन्होंने कहा 3 बार कुल अल्लाह पढ़ना। नहीं, तो 3 बार वो ऐसा मतलब नहीं है कि 3 बार कुल अल्लाह पढ़ दे तो पूरे कुरान का काफी नहीं, गलत है ये। अगर इस तरह का होता तो ठीक है, 3 बार कुरान हम पढ़ दिए हैं, तो कुल अल्लाह अगर कोई सब नमाज में 3 बार कुल अल्लाह पढ़ दे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? आप बताएं। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, उसके वो ये सोच करके कि 3 बार पढ़ने से पूरा कुरान का मिल जाता है, तो हम सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय ना हम कुल अल्लाह 3 बार पढ़ लें तो क्या उसको मिल जाएगा? या रमजान में अगर कोई शख्स रमजान में कोई शख्स क्या पैर थकाने से क्या फायदा है, ला 3 बार सिर्फ कुल अल्लाह पढ़ दें, पूरा शबीना खड़े होने पूरा कुरान सुनने से ला बेहतर है 3 बार हम पढ़ लें, पूरा कुरान का सवाब मिल जाएगा। है ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो उस स्कूल में मतलब रोजाना ये 10 फजीलत की बात है, फजीलत की बात है, ये आमाल की तरफ रग़बत की बात है। आपने फरमाया कि यहाँ कोई शख्स मतलब वजू करके जा करके अगर कुबा में 2 रकात पढ़ लेगा उसको उम्रा का सवाब मिल जाएगा, तो कोई उम्रा करे ना, जा करके खाली 2 रकात पढ़ करके वहाँ पे जाए चला जाए तो उम्रा हो जाएगा, उसका नहीं होगा। ये सिर्फ फजीलत की तरफ तरगीब दिलाने के लिए सब है। सिर्फ मुर्दों के लिए हज उम्रा कर सकते हैं। हाँ बताए ना, मुर्दे के लिए मुर्दे की तरफ से हज या उम्रा कर सकते हैं, इसलिए कि बाद रवायत में हज का लफ्ज़ है, एक रवायत में वो आतमिर का भी लफ्ज़ इजाफा है, इसलिए हज उम्रा कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज जैसे
हम हैं, हम अपने वालिदैन की तरफ से दोनों तरफ से एक कई बार कर सकते? नहीं, अलग अलग करना होगा, अलग अलग करना होगा। हाँ। ज्यादा मसला है। ज्यादा मसला क्या, वैसे हो जाए तो पूरे खानदान की तरफ से आप एक ही बार कर दे, सबको हो जाएगा। पूरे खानदान की तरफ से एक ही बार कर दे। खुसूसन किसी एक दिन कब्रिस्तान की ज़ियारत करना सही है? ममनू है। किसी हत्ता कि जुमा के दिन खास करना या ईद का दिन खास करना ज़ियारत के लिए ये ममनू है। हमारे यहाँ खुसूसन एक दिन है शब बारात की रात में जाना, ये खास है। बारात की रात ऐसा नहीं कहा और शब बारात तो रात की वही शब बारात को जाना और जाके वहाँ मोमबत्तियाँ जलाना, रोशन करना, हाँ, रोशन करना, गच करना, साफ सफाई करना। जिसके जो कब्र जो है, जो कब्र अपने अकीदे और अमल की वजह से रोशन नहीं है, अंदर तारीकी हो, वो ऊपर की लाइट से उसको क्या फायदा मिलेगा? ये बात सही। अगर पूरा कमरा अंधेरा कर दिया जाए और ऊपर लाइट लगा दिए छत पे, तो उसके कमरे वाले को क्या उससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। असर तो है वो अमल और अकीदे की रोशनी। अगर उसने अमल किया होगा, सही अकीदा उसका होगा, तो उसका कब्र मुनव्वर होगा। अल्लाह के नूर से बढ़ करके हमारा नूर नहीं हो सकता। शेख आपका एक मामला नहीं मालूम है, हम बताए देना आपका। कौन सी? हमारे उधर एक ग्रुप है, गालिबन ये बरेलवी ग्रुप जो है उसमें मतलब 50% पाया जाता है। एक अहदनामा होता है, पता हमारे यहाँ भी वो मैयत के साथ उसको दाहिनी तरफ रखते हैं उसको, दीवार में ठोक दिया जाता है। तज़किरा आपने कभी नहीं किया अहदनामा का? वो अहदनामा है क्या शेख? हाँ? वो अहदनामा है क्या? अल्लाह वाला हमने कभी नहीं देखा, नाम सुना है बस। उसके बारे में मैं कुछ बता असल में तो हमारी आप बता ही दें अहदनामा क्या है? हमारी जो है अहदनामा की फजीलत ये है, थोड़ी जानता हूँ, ज्यादा नहीं मैं पढ़ा कि मतलब वो मुनकर नकीर आएंगे जब सवाल जवाब के लिए, तो मुर्दे को कुछ नहीं करना है। पढ़ के ये अहदनामा ये जवाब दे देगा? वो अहदनामा जवाब नहीं देगा। उसका जवाब दूसरी चीज मतलब जवाब देगा कि उनको अंदर दाखिल से रोक देगा कि चलो यहाँ पे लेने को अच्छा जवाब देगा। मतलब रोकने का नहीं, जवाब देगा। दूसरे मतलब कब्र मतलब नूर से भरी रहेगी जब तक, तो मुर्दे के यानी अमल खा वो अमल किया हो दुनिया में या ना अमल किया हो, तो सबसे अच्छा आसान तरीका यही कि फिर सुबह सुबह ठंडी में मिलता है किताब, मिलती है छपी मिलती है, छोटी मिलता है मिलती है। हाँ, असल में हमारी मुर्दे के साथ दफन करते हैं उसको, आपके साथ रख दिया जाएगा, वसीयत कर रहे हैं। नहीं अगर भाई ये है कि फिर तो ये ठंडियों में गरम गरम बिस्तर छोड़ करके नमाज के लिए जाने क्या जरूरत है भाई? वही हाथनामा रख दे, खत्म, पूरी जिंदगी अमल करने से। ये सब शैतान के चाल है, ये लोगों को अमल से दूर करने के लिए। इसमें क्या लिखा होता है? क्या मालूम या वही कुरान में क्या लिखा है? कुरान क्या लिखा होती है? अहदनामा वही अरबी में लिखा है। अरबी में लिखा होता है, क्या लिखा होता पूछा जा रहा है, सबको मालूम है अब अरबी। किसी को मालूम नहीं है और तो नेट पे डाल के माने आएगा। दूसरी चीज अल्लाह वो फातिहा समावात वल अर्द। हज में ये लिखा रहता है। हज में अगर कोई बताई तो आप यही सब तो लिखा है। नहीं यही सब मतलब हाँ, पढ़े पूरा याद है। इसको अहदनामा याद है शेख, इसको याद है अहदनामा, इसको याद है। बताओ। अल्लाह वो फातिहा समावात वल अर्द आलिमुल गैब व शहादत हुवल रहमानुर रहीम। यही सब तो लिखा रहता है उसमें। तो यही सब में और क्या है? ये तो खैर यही लिखा उम्र में जरूरी नहीं है। शेख एक आखिरी अभी चीज जो बात छिड़ गया शेख, हाँ, हमारे ये एक पाया जाता है नमाज का कफारा कफारा नमाज जी। और कज़ाए उम्री भी तो होता है ना, कि पूरी जिंदगी जो छूटा हुआ है आगे से पढ़ लें और पूरा वो है। उनको पैसा दिया जाता है कफारा। अच्छा, पैसा भी दिया जाता है? बहुत सब तरीके हैं। या कज़ाए उम्री सलातुत तस्बीह एक ही है? नहीं, अलग अलग सलात तस्बीह अलग है। पढ़ना है उसमें के बारे में भी इख्तिलाफ है उलमा ने। उससे बाद में उसको हसन करार दिया। हसन मतलब ये है कि कई ज़ईफ़ रवायतें हैं, हाँ, जिससे कुछ दर्जा उसका बढ़ गया, उसको हसन कहते हैं। खास करके शब क़दर को पढ़ते हैं लोग। ये जो औरतें मस्जिद उसमें तो जरूर पढ़ते हैं। हाँ जो हदीस में आता है कि औरतें मस्जिद आ सकती हैं। हाँ हाँ, उसमें ये है कि ना रोको, औरतों को ना रोको। हाँ नहीं नहीं, सही रवायत है। ला तमनऊ इमा अल्लाह मिनल मसाजिद, कि अल्लाह के बंदियों को मस्जिद में आने से ना रोको। लेकिन ये बात है कि उनका घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में आके नमाज पढ़ने से बेहतर है। इसलिए बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मदीना में कही थी और मस्जिद नबवी में लोग आया करती थी। तो जब घरों में पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज़्यादा अफजल है,
تو ان کے لیے بہتر ہے کہ گھروں میں پڑھیں. لیکن اگر کوئی عورت آنا چاہتی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں